یہ 2-4 دن پہلے وہ باپا جانی کا ایک کلپ وہ دوبارہ سے میری نظروں سے گزرا, کسی نے اپلوڈ کیا ہوا تھا, تو اس سے مجھے کلک ہوا. میں نے کہا چلیں اس اتوار کو میں اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کرتا ہوں. اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بد مذہب جو ہے نا, بد مذہب یعنی بد مذہب سے مراد ہے ادر دین بریلوی, اس کا کلپ سننا حرام حرام اور سخت حرام ہے. یہ کان کھول کے سن لیں, بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام, اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا, تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگے, جیسے تو کہاں فون میں گھس گیا, یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے, یہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی, اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے. یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا, آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے, اس سے توبہ کریں. جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر, بالکل واجب ہے توبہ. اور پھر اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے موبائل میں اس قسم کا کوئی کلپ آ جائے تو یہ میرا کام ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں. کس کا سڑا ہوا چہرہ؟ یعنی اپنے سوا تمام مولویوں کو وہ سڑا ہوا چہرہ. ٹھیک ہے, یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں جو اتنے کڑوے کڑوے ہیں, تو میں فوراً اسے وہیں پہ ڈیلیٹ کر دوں. اور انہوں نے کہا آج تک جنہوں نے آگے یہ کلپ فارورڈ کیے نا دوسرے فرقوں کے علماء کے, تو وہ توبہ کریں گے اس کے اوپر. اب یہ ہے معیار ان لوگوں کا. تو بھائی یہ آپ کی گمراہی کے لیے, آپ کی علمی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے دوسرے کی بات نہیں سننی, بلکہ ہم تو خوش ہوتے ہیں جب دوسرا کوئی مصباحی صاحب جیسا کوئی کلپ بنا دیتا ہے تو ہم پبلک کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. تو جو باپا جانی ہیں, ہمارے ایکس مرشد بھی ہیں, مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی, وہ ان کا وہ کلپ مجھے کلک کر گیا, ان کا کلپ مجھے کلک کر گیا کہ میں اس کو ٹاپک بنا کے آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے جو معیار سیٹ کیا ہے گستاخی کا, ان کے روح سے تو قرآن حکیم میں پھر سینکڑوں آیات گستاخی کے اوپر ہی مبنی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ وہ آیات اس لیے نازل نہیں ہوئی ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر کوئی شخص گستاخی کرے. بیسیکلی یہ تمام آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت انداز میں گفتگو کی ہے, یہ آیات یہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھی, ورنہ جس لہجے میں وہ گفتگو ہے, کوئی شخص اگر اس کتاب کا رائٹر خود ہے تو وہ اپنے بارے میں اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا. یہ سب سے بڑا جو ثبوت ہے چند ثبوتوں میں سے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا. اس ثبوت میں یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم کافروں کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص عام بندہ بھی کتاب لکھے تو وہ اس طرح کی لینگویج اپنے بارے میں استعمال نہیں کرتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خود نہیں لکھی اور نہ ان کا اس کتاب کے حوالے سے کوئی اختیار تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں وہی فرمایا وہ انہوں نے من و عن اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا. یہ آیات اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ربیع الاول شریف کا گفٹ انہیں شروع میں یہ مل جائے ان آیات کی شکل میں, کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا ہے جی. وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبس و تولی, تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے, یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا.